الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ایھا الطلبہ الاعزاء، فی المحاضرۃ السابقہ نحن ذکرنا لکم تعریخ الفقہ وکذالک کیفیت تدوین الفقہ الحنفی وکیف کان طریق الامام الاعظم ابی حنیفہ فی تدوین الفقہ. ثم بعد الفراغ من هذا سنتوجہ الى کتابنا الہدایہ. فقبل ان ندخل في کتاب الہدایہ ينبغي لنا ان نعلم بعض الاشیاء المتعلق بصاحب الہدایہ حیاتاً یعنی اب سے پہلے جو ہم نے فقہ کی تدوین کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی، لیکن اب ہدایہ نامی کتاب کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مصنف علیہ رحمہ کی جو ہدایہ کتاب کے تصنیف کرنے میں طریقہ رہا ہے، ان کی عادتیں رہی ہیں، ان پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو مصنف علیہ رحمہ کا نام نامی اسم غرامی جو ہے وہ برہان الدین ہے. والد کا نام علی ہے اور دادا کا نام ابو بکر ہے. پردادا کا نام عبد الجلیل ہے. تو ان کا نام کیا ہے؟ برہان الدین. والد کا نام علی، دادا کا نام ابو بکر، پردادا کا نام عبد الجلیل. تو کس طریقے سے مصنف جو ہے، ٹھیک ہے، برہان الدین بن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن عبد الجلیل یہ ہے. اب ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو الحسن. تو اس طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے ابو الحسن برہان الدین بن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل. ٹھیک ہے، تو ابو الحسن جو ہے یہ مصنف کی کنیت ہے، اور شیخ الاسلام مصنف کا لقب ہے. شیخ الاسلام جو ہے مصنف کا لقب ہے اور اسی سے آپ مشہور ہیں. 8 رجب مرجب 511 عیسوی میں 11 ہجری میں بروز دوشنبہ بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی. 8 رجب 511 میں بروز دوشنبہ بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی تھی. عام طور پر آپ کے نام کے ساتھ مرغینانی لکھا جاتا ہے، مرغینانی، اور اسی طریقے سے فرغینانی. ٹھیک ہے، تو آپ کے نام کے ساتھ جیسا لکھا جاتا ہے شیخ الاسلام ابو الحسن برہان الدین بن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی والمرغینانی. تو ان کے نام پہ جو مرغینانی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اکثر کتابوں میں مرغینانی لکھا ملے گا. خود ہدایہ کے صفحہ اول
اول جو ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مرغینانی لکھا جاتا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کا وطن جو ہے مرغینان ہی تھا. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرغینان آپ کا وطن اصلی نہیں تھا. آپ کا مرغینان جو ہے وہ آپ کا وطن اصلی نہیں، بلکہ یہ آپ کا تعلقہ تھا. جو آپ کا تعلقہ یعنی رہتا ہے، تعلقہ جو رہتا ہے، تو یہ آپ کا تعلقہ پڑتا تھا آپ کا. ٹھیک ہے، تحصیل وغیرہ یہ آپ کی پڑتی تھی، لیکن جس جگہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہ یہ نہیں ہے. تو وہ گاؤں جس شہر میں یا جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے وہ ان کی پیدائش مرغینان میں نہیں ہوئی تھی. یہ ہے کہ ان کا تحصیل وغیرہ یہ پڑھتا تھا، ضلع وغیرہ تحصیل وغیرہ یہ پڑھتا تھا آپ کی. لیکن آپ اس تعلقے کا جو آپ کا جو تعلق پیدائش کے اعتبار سے جس گاؤں سے ہے، اس گاؤں کا نام رشدان ہے. تو رشدان نامی گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہی آپ کا ٹھیک ہے یہی گاؤں جو ہے آپ کے جائے پیدائش ہے. لیکن جب تعلقہ آپ کا مرغینان تھا، اور عام طور سے گاؤں کا اتنا ذکر نہیں آتا، تو مرغینان کی طرف آپ کو منسوب کر دیا گیا اور بڑی کتابوں میں یہی لکھا جانے لگا. ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور سے یہ ہمارے یہاں پہ ایسی پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص کس گاؤں کا ہوتا ہے تو اس کا جو ضلع رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے ضلع کی طرف منسوب کر لیتا ہے، اپنے ضلع کی طرف منسوب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کوئی کہیں کا ہے تو گاؤں کا نام نہ لے کر، کیونکہ عام طور سے لوگ گاؤں سے اتنا دور دراز کے لوگ گاؤں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن وہ کتاب جو دور دراز جاتی یا دوسری جگہ کہ لوگ جو گاؤں کو نہ جانتے ان کا شہر جو ہوتا ہے اس شہر کی طرف ہی منسوب کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ ہے اصل دراصل یہ ہے ان کے نام. تو ان کا جو نام تھا وہ یہ تھا. تو آپ دراصل رشدان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن مرغینان جو ہے وہ آپ کا تعلقہ تھا. ٹھیک، آپ کی کنیت ابو الحسن، لقب شیخ الاسلام، نام برہان الدین، اور والد کا نام علی، دادا کا نام ابوبکر، اور پردادا کا نام عبد الجلیل ہے. صاحب ہدایہ، اب دیکھیے ان کی تعلیمی زندگی کیا تھی. تو صاحب ہدایہ جو ہے اپنے وسعت اور بسعت کے مطابق اپنے زمانے کے ہر بڑے عالم سے کسب فیض کرتے تھے. یہ کہیے کہ صاحب ہدایہ نے اپنی وسعت کے مطابق اپنے زمانے کے ہر بڑے عالم سے کسب فیض کیا تھا اور اس کی شاگردگی حاصل کی تھی. تو جیسا کہ شیخ نجم الدین ابو حفص نصفی بہت بڑے فقہ حنفی فقیہ رہے ہیں. ان کی بعض تصانیف کے ساتھ ساتھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں اور مسندات اور خصاف کی سماعت کی. شیخ ابو اللیث اور اسی طریقے شیخ ابو الفتح مروزی سے بخاری شریف کا اکثر حصہ پڑھا تھا. شیخ ضیاء الدین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جبکہ ضیاء الدین نامی دوسرے شیخ سے ترمذی شریف پڑھی تھی. اور ان کے علاوہ بے شمار اساتذہ اور شیوخ کے سامنے انہوں نے زانوے تلفظ طے کیے تھے. ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے فقیہ، اصولی، ادیب، شاعر وغیرہ بنے یہ کہ اس وقت کہ لوگ کہنے پر یہ مجبور ہو گئے لم تر العیون مثلہ فی العلم والادب. لوگ کہنے پر یہ مجبور ہو گئے تھے علم و ادب میں
آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، کہ لم تر العیون مثلہ فی العلم والادب ان کو کہا جانے لگا تھا۔ تو یہ ان کا چرچا تھا علم و ادب کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں۔ لیکن آپ نے فقہی طور پر بے شمار خدمات انجام دی تھی۔ لہذا مختصر طور پر یہی کہ آپ جو ہے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے اصولی تھے، اور علم و ادب اور حدیث میں بہت بڑے ماہر تھے، لیکن فقہ پر ان کی زیادہ توجہ رہی اور فقہ کی کتابیں زیادہ لکھتے رہے۔ تو ویسے یہ تدریسی کام بھی انجام دیا کرتے تھے، خطابت کی دنیا میں بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو قلمی اور تحریری طور پر اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل فرمایا وہ بہت ہی نمایاں تھا۔ ان میں ہدایہ ہے، کہ ہدایہ کے علاوہ ایک ان کی دوسری کفایہ ہے، ایک کفایت المنتہی نام ہے جس کا دوسری، اسی طریقے سے تنیس والمزید، التنیس والمزید ہے، مناسک الحج ہے، نشر المذہب وغیرہ وغیرہ ان کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ یہ درجنوں کتابیں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ ان کی کتاب الہدایہ نامی ہے، جس کو ہم عنقریب پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ان کی یہ کتاب سب سے زیادہ شہرت کی حامل رہی ہے۔ اسی طریقے سے تجنیس والمزید جو ہے یہ بھی کافی شہرت کی حامل ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کو کیوں تصنیف فرمایا، تصنیف فرمانے کا سبب کیا ہے، تو اس کو مصنف نے خود کتاب کے مقدمے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس پر مختصر سی میں روشنی یہاں پر ڈالتا چلوں کہ صاحب ہدایہ نے ہدایہ نامی کتاب سے پہلے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کا نام بدایت المبتدی رکھا تھا۔ بدایت المبتدی نام کی ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ اس کتاب بدایت المبتدی نامی کتاب کی جب تکمیل ہوئی اور اس کتاب کی تالیف اور تصنیف سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مختصر اور آسان عبارت میں فقہی احکام و مسائل کو جمع کر دیا جائے۔ عنقریب مصنف خود بتائیں گے اپنے ہی الفاظ سے اس مقصد کو، فقہی احکام و مسائل کو جمع کر دیا جائے تاکہ لوگ طوالت کلام سے بچ جائیں اور زیادہ کتابوں کے ورق گردانی نہ کرنی پڑے اور ان کو مسائل جو ہیں ایک جگہ جمع ہوئے مل جائیں۔ جب اس کتاب کے تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہ کتاب بدایت المبتدی نامی کچھ زیادہ ہی مختصر ہو گئی۔ یہ کتاب جو ہے کچھ زیادہ ہی مختصر ہو گئی۔ اب جب زیادہ ہی مختصر ہو گئی غیر قصد کیے ہوئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کے احکام و معارف سے اور اس کے جو اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اس کی شرح لکھ دی جائے، ایک اس کی شرح لکھ دی جائے۔ جب یہ اس مختصر سی کتاب بدایت المبتدی جو ہے اس کی شرح لکھنے بیٹھے تو انہوں نے ایک شرح لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا کفایت المنتہی۔
یہ کتاب شرح لکھی اس کتاب کی، وہ کتاب جو ہے وہ کافی ضخیم ہو گئی شرح جو ہے، اور یہ شرح اتنی ضخیم ہو گئی کہ 80 جلدوں میں سما گئی۔ پہلی کتاب جو متن لکھی تھی انہوں نے وہ کچھ زیادہ ہی مختصر ہو گئی، دوسری جب اس کی شرح لکھی تو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی، زیادہ ہی ضخیم ہو گئی، اور اتنی ضخیم ہوئی کہ اس کی 80 جلدیں ہو گئیں۔ تو یہ کہیے کہ بدایت المبتدی یہ ایک متن ہے، اس متن کی پہلی شرح مصنف نے لکھی، اور وہ شرح جو ہے اس کا نام انہوں نے کفایت المنتہی رکھا تھا، اور یہ کفایت المنتہی نامی شرح جو ہے یہ 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ جب یہ 80 جلدوں پر مشتمل تھی تو اب صاحب کتاب نے ایجاز میں بھی مبالغہ کر دیا، اور پھر دوسری طرف طوالت میں بھی سارے حدود پار کر دیے تھے۔ ایک طرف جب پہلے وہ لکھے یعنی بدایت المبتدی تو ایجاز بہت مختصر کر دی، دوسری طرف اس کی شرح جب لکھی تو بہت طویل کر دی۔ جب بہت مختصر اور بہت طویل کر دی تو اب انہیں دونوں کتابوں میں یہ محسوس ہونے لگا کہ پہلی ہے تو بہت مختصر ہے اور دوسری ہے تو بہت طویل ہے، کہ پہلی کتاب کو کہیں لوگ اس کے زیادہ مختصر ہونے کے سبب اور اس کے مسائل مکمل طور سے واضح نہ ہونے کے سبب نہ چھوڑ دیں، اور دوسری کتاب میں بھی انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کو بھی چھوڑیں اور اس سے پہلی جو مختصر اسے لکھی ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ اس کو کیوں؟ اس بڑی ضخیم کتاب کو کہیں اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ 80 جلدوں پر مشتمل کتاب پڑھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور اتنی موٹی کتاب پڑھنے کے لیے ایک بڑا سینہ اور جگر چاہیے، تو کہیں ایسا ہو کہ لوگ اس کی ضخامت کو دیکھتے ہی ڈریں اور کتاب کو پھر کھولیں ہی نہیں، بند کر کے رکھ دیں۔ تو انہیں جب یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں طوالت بیانی کے سبب سے میری محنت پر پانی نہ پھر جائے، میری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے، تو انہوں نے پھر یہ عزم اور ہمت کی کہ اب اس کی ایک ایسی دوسری مختصر شرح لکھوں جو متوسط درجے کی ہو، نہ بہت مختصر ہو اور نہ بہت طویل ہو، نہ پہلے سے متن کی طرح ہو نہ دوسری شرح کی طرح ہو، بلکہ ایک متوسط الحجم یعنی میانہ روی اس میں اختیار کی جائے، زوائد مسائل چھوڑ دیا جائے اور اہم مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ عزم کیا تو 573 ہجری ذی القعدہ کے مہینہ میں چہارشنبہ کے دن سے صاحب ہدایہ نے اپنی اس دوسری شرح جس کا نام ہدایہ رکھا، اس کی تالیف کا کام شروع کیا۔ کب شروع کیا؟ 572 ہجری مہینہ ذی القعدہ اور دن بروز چہارشنبہ سے انہوں نے اپنی دوسری تالیف یعنی ہدایہ کا کام شروع کیا، اور اس مرتبہ ان کی یہ کوشش رہی کہ ہدایہ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ پڑھنے والوں کو کچھ پلے ہی نہ پڑھ سکے، پڑھنے والوں کو کچھ پلے نہ پڑھ سکے کہ کتاب پوری ان کے سر سے گزر چلی جائے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اتنی طویل ہو کہ خلل کا باعث بن جائے اور وہ کتاب ممل ہو جائے، یعنی اکتاہٹ پیدا کر دے، لوگوں کے دل اکتا جائیں۔ تب انہوں نے یہ کوشش کی تو مسلسل 13 سال کی جانفشانی اور دقتیں انہوں نے اس کام کو جاری اور ساری رکھا، اور یہ کتاب جو 13 سال کی مدت میں پائے تکمیل کو پہنچی، اور یہ کتاب پھر منصۂ شہود پر جلوہ گر ہو گئی۔
جب یہ کتاب منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تو یہ کتاب عوام و خاص کا مرجع بن گئی اور ان کی تمام تصانیف پر شہرت کے اعتبار سے فائق ہو گئی۔ اور یہ ایک اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہے جو نعمت عطا کر دے۔ اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی، اللہ نے ان پر یہ اپنا احسان کیا اور فضل و کرم کیا کہ اللہ پاک نے اللہ کے اس فضل و کرم سے صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو مکمل طور سے تصنیف کر دیا اور ان کو یہ اتنی عمر عطا فرمائی کہ فقہ حنفی یہ مقبولیت عطا کری فقہ حنفی کے اندر اس کتاب کو کہ فقہ حنفی کا جزء لا ينفک بن گئی یہ کتاب۔ یہ کتاب فقہ حنفی کے معتبر کتاب اور معتمد متن کی سند حاصل ہوئی اس کتاب کو کہ ہدایہ اس کتاب کے بغیر اگر کوئی سوچے کہ فقہ حنفی مکمل ہے تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ ایک شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ لکھا اور اس کے کچھ اشعار یوں بیان کیے کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب فاحفظ قراءتها والزم تلاوتها یسلم مقالک من زیغ ومن کذب۔ کیا کہا شاعر نے کہ ان الہدایہ کل قرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب، کہ قرآن کریم کی طرح ہدایہ نبی شریعت کے سلسلے میں لکھی گئی اپنی سے پہلی تمام تصانیف کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا اے مخاطب تم ہدایہ کی تعلیم و تعلم کو لازم پڑھ لو، تمہاری گفتگو کذب اور کجی سے محفوظ رہے گی، تمہاری گفتگو کذب و کذب سے، جھوٹ اور کجی سے محفوظ رہے گی۔ ان الہدایہ کالقرآن قد نسخت، یعنی قرآن کریم نے جس طریقے سے اپنے سے قبل جتنی شریعت نازل ہوئیں اور جو کتابیں نا سب کو منسوخ کر دیا۔ اب جو سکہ چلے گا وہ قرآن کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے ہدایہ نے بھی اپنے سے پہلی جو شریعت کے اندر لکھی گئی کتابیں ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے، کہ جتنی تصانیف ہوئیں ان کو منسوخ کر دیا ہدایہ نے اپنے پہلے لہذا اے مخاطب فاحفظ قراءتها والزم تلاوتها، تو اے مخاطب تم اس کے پڑھنے کو، اس کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ یسلم مقالو کا من زیغ ومن کذب، تو تمہاری بات جو ہے وہ محفوظ رہے گی، من زیغ گمراہی سے، ومن کذب اور جھوٹ سے، جھوٹ و گمراہی سے اور کجی سے تمہاری بات جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اسی کو یاد کر لو، کتاب پڑھ لو، اس کے بعد دیکھو کہ کتنے بڑے فقیہ بنتے ہو، مسائل کا تمہارے اندر ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ تو یہ شعر ہیں اس کتاب کی شان کے متعلق۔ ہدایہ کے اندر کچھ ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ اس کو جاننا ہدایہ کے پڑھنے سے ضروری ہے۔ یعنی مصنف نے جو طرز اپنائی ہے اس کے اندر ان کی اصطلاحات ہیں خاص، ان کی خاص عادتیں رہی ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان عادات پر روشنی آئندہ گھنٹی میں ڈالیں گے۔ وَنَخْتِمُ كَلَامَنَا بِهَذَا الْقَدْرِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔